أشرقت نفسي بنور من فوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. برادران عزیز اور سامعین اکرام، سود کھانا اور اس کا لین دین کرنا اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس حرام کام کے کرنے والے کو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے. اور اگر وہ شخص جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اس عمل پر، اس فعل پر بضد رہے اور توبہ نہ کرے تو اس سے اعلان جنگ کیا گیا ہے. اسی سود کے بارے میں ارشاد ربانی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. الآیہ. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں. نہ تم یعنی کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم یعنی کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر یعنی کسی کا ظلم ہوگا. برادران عزیز، سود کے تعلق سے مزید یہ بات آتی ہے کہ سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، اس معاملے کا لکھنے والا، اس کا گواہ، اگر ان کو اس کے سود ہونے کا علم ہو، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیامت کے روز ملعون ہوں گے اور ان کے اوپر لعنت ہوگی. اور کسی بھی بستی میں سود اور زنا عام نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہاں فقر و فاقہ اور متعدی امراض، متعدی بیماریاں اور حاکموں کا ظلم عام ہو جاتا ہے اور حقیقی برکت اٹھ جاتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس سے فائدہ اور نفع کیوں نہ محسوس ہوتا ہو. یہ صرف ظاہری ہے. مزید قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. الآیہ. صدق اللہ العظیم. اس سود میں آج کے دور کے بہت سے فاسد و ناجائز معاملات بھی داخل ہیں، جیسے کہ اس شرط پر قرض دینا کہ دوسرا آدمی، دوسرا انسان قرض دینے والے کو اس رہن شدہ چیز سے، یعنی جو قرض دیا تھا اس رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھا دے گا اور اس کی آمدنی و محنت کا پھل یہ حاصل کرے گا، اور اس طرح قبضہ کیے بغیر نقد و ادھار کا خیال نہ رکھتے ہوئے اور شرعی طور سے برابری و مساوات قائم نہ رکھتے ہوئے قبضہ کیے بغیر سونے و چاندی کا کاروبار. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں کہ مال کس راستے سے آ رہا ہے اور سرمایہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے، کس راستے سے بڑھ رہا ہے. بس دولت بڑھنے کی فکر ہے، چاہے سری نس کی مخالفت ہو اور ذوق سلیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آج لوگوں کے یہاں حرام وہ کہلاتا ہے، حرام وہ چیز کہلاتی ہے جس کا حاصل کرنا ناممکن ہو ان کی نظر میں ہو، اور حلال یا حرام راستے سے مال اکٹھا کرنے میں کوتاہی کرے. خلاصہ کلام یہ ہے برادران عزیز
کہ ہمیں سود جیسے فعل سے بچنا ہے، اس کے کھانے سے بھی، اس کے کھلانے سے بھی، اور اس کے بارے میں گواہی دینے سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔